پھر اگلی بات اس میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اس کے لیے سب سے بڑی کوالیفیکیشن آپ کا اعلی اخلاق تھا۔ یاد رکھیے اعلی اخلاق سے مراد وہ اخلاق ہے جو انسان دوسروں کے رویوں سے بلند ہو کر عمل کرے۔ آپ کہتے ہیں نا برائی کا جواب برائی، اینٹ کے جواب میں پتھر نہیں، اینٹ کے جواب میں پھول۔ آپ کے ساتھ دوسرا جو بھی کرے آپ نے اچھا کرنا ہے، یہ ہے اعلی اخلاق۔ اور اخلاق وہ ہوتا ہے جس کی عادت ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم مینرز بالکل فرق ہوتے ہیں۔ ڈیوٹی فری شاپ میں دل لجھانے والی باتیں کرنے والی خواتین کا اخلاق چیزیں بیچنے کا، سیلس مین شپ ہے ان کی یہ ساری۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈرائنگ روم میں آ کر سٹائل چینج نہ کرنا پڑے اور کچن میں جا کر اپنی اصل پہ نہ آ جائیں ماسیوں کو ڈانٹتے ہوئے، اور اکیلے میں بچوں کے ساتھ شاؤٹ کرنے اور دوسروں کے سامنے بات کرنے میں فرق نہ ہو، اکیلے میں شوہر بیچارے کے ساتھ بات کرنے میں اور دوسروں کے سامنے اس کو بلانے میں فرق نہ ہو۔ پرانا ہونا، خلق کہتے پرانا ہونا، ہنڈا ورتا، کپڑا پرانا ہو کے ہنڈ جاتا ہے نا تو سافٹ ہوتا ہے۔ تو اخلاق جو ہے نا بالکل اتنی چیز جس کے آپ اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ آپ کو اس کے لیے وہ نئے کپڑے کی طرح کانشیس ہو کر نہیں بیٹھنا پڑتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اخلاق تھا جس نے اللہ کے نبی کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ رکھی، کیسے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے، کیسے وہ آپ کے لیے تڑپتے تھے۔ تو اگر اللہ کے نبی وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ والی صورت پہ ہوتے، صورت آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو کبھی بھی اللہ کے نبی کے گرد لوگوں کا یہ جھمگٹا نہ ہوتا۔ آج بھی ہمارے کلچر میں معروف ہے کہ زبان شیریں ملک گیری، میٹھی زبان والے کے ارد گرد لوگ ایسے جمع ہوتے ہیں جیسے میٹھے اور چینی کے ارد گرد مکھیاں جٹ جاتی ہیں۔ اللہ ہمارے اخلاق اچھے کرے اور خاص طور پہ ہمارے دین والوں کے اخلاق اچھے کر دے۔